ترجمان وہ بنے تھے اور پوری دنیا میں دین کا پیغام گونجا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا، تو اس کے بعد ان کی کوششیں رنگ لے آئی اور اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے پاکستان اور عمران خان کی قرارداد اسلاموفوبیا کے خلاف منظور کر دی، اور 15 مارچ کو عالمی دن منانے کا اعلان ہوا کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا۔ یہ عمران خان کی صرف نہیں بلکہ اربہ مسلمانوں کی کامیابی ہے، اور اس پہ پورا عالم اسلام عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس حوالے سے میں چند باتیں کرتا ہوں اور آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ سے گستاخانہ خاکے جب آتے تھے تو اربع مسلمانوں کی اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ اربع مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی۔ ہمارے جذبات کے ساتھ وہ کھیلتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو جس انداز سے منظم پروپیگنڈے کی وجہ سے اور ایک منظم سازش کی وجہ سے دہشت گردی سے جوڑا گیا، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اربہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی۔ کسی نے بھی اس کے اوپر بات نہیں کی، پلیز کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی، صرف پرائم منسٹر عمران خان نے یہ مقدمہ لڑا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب گستاخانہ کے خاکے آتے تھے تو ہم اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتے؟ اپنے ملک کی سڑکوں پہ ٹائر جلاتے تھے، یہاں پہ احتجاج کرتے تھے، حکمران خاموش ہوتے تھے۔ بلکہ حکمران تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بڑے لبرل ہیں، اور پتہ نہیں صرف عمران خان دین کی طرف بڑا راغب ہے۔ کسی نے مقدمہ نہیں لڑا، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے تمام مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، اور ان کی کاوشیں اور کوششوں کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا دکھائیے گا۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی اس کیمپین کو لیڈ کروں گا۔ میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ ہم جو کوشش کریں گے اپنی گورنمنٹ سے، ہم یہ کریں گے کہ ہم OIC کو اس کے اوپر پہلے متفق کرتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کے اوپر انٹرپریٹیشن کے اوپر بھی جیل سینٹنس ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی 6 ملین یہودی نہیں مارے گئے تھے، 4 ملین یا 3 ملین مارے گئے تھے، اس کے اوپر 4 یورپین ممالک کے اندر جیل سینٹنسز ہیں، تو ادھر تو فریڈم آف ایکسپریشن چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہوتی ہے۔ میرا یہ اوپینین ہے کہ کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف پہنچے کسی چیز سے بھی، جس طرح ان کو ہولوکاسٹ سے تکلیف پہنچتی ہے یہودیوں کو، تو مسلمانوں کو کیوں ہم نہیں کنوے کر سکے اب تک کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے OIC پہ جانا چاہیے، ہم ریز کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے اندر۔ Terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia, and it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. We must be sensitive to what causes pain to other human beings. Do not use freedom of speech to cause us pain by insulting a holy prophet. That's all we want. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day, combat Islamophobia, and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. Islamophobia is another pernicious phenomenon that we all need to collectively combat. In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, terrorism has been associated with Islam by some quarters. This has increased the tendency of right-wing, xenophobic and violent nationalists, extremists and terrorist groups to target Muslims. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. We must also continue to steadfastly oppose extremist and xenophobic tendencies, including racist ideologies inspired by neo-Nazism and Islamophobia. Muslim Ummah
that the OIC owes a responsibility. Us heads of the states, we have a responsibility to the Muslim world. When anyone in the Western world پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، جس طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا، جس طرح دین کا پیغام دنیا کے بڑے ایوانوں میں گونجا، اور یہ کاوشوں کی اور کوششوں کی ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی۔ اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ چاہے اقوام متحدہ ہو، ورلڈ اکنامک فورم ہو، OIC کے رہنما ہو، اس کے ساتھ ساتھ جتنے OIC کا فورم ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے سربراہ کو جو پرائم منسٹر عمران خان نے خط لکھا، آج ہم سب کو یوم تشکر منانا چاہیے اس کے اوپر۔ یہ کسی جماعت کی نہیں، یہ کسی نظریے کی نہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی نظریے کی، یہ آج تمام مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے اور پورا عالم اسلام اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں یوم تشکر منانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم سب نے، ہم پاکستان نے، مسلمانوں نے، اس کا کتنا بڑا نقصان ہمیں ملا کہ دنیا کی کسی جگہ پہ مسلمان ہوتا کس شرانگیزی سے، نفرت انگیزی کا انہوں نے سامنا کیا، کس طرح اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، گستاخانہ خاکوں سے ہمارے جذبات کا اربع مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، تو اس کے بعد یہ اسلاموفوبیا کی قرارداد منظور ہونا ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اب میں دوسری چیز کے اوپر آتا ہوں، اور آخر میں آپ کو چند اہم چیزیں بھی بتاؤں گا کہ ڈرونز کے اوپر یہ بڑی تنقید آج کل ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر، اور یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، میں ایک دفعہ پھر یاد دلاتا چلوں کہ یوسف رضا گیلانی نے اس وقت کے امریکن سفیر کو کہا کہ آپ ڈرون حملے کریں، فکر نہ کریں کہ لوگ مر رہے ہیں، ہم احتجاج کریں گے پارلیمنٹ میں اور گھر چلے جائیں گے۔ آصف علی زرداری امریکہ جا کے CIA ڈائریکٹر سے میٹنگ کر رہا ہے، پورے دنیا کے اندر اس وقت ایک مہم چلی تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے، انہوں نے ڈرون حملوں کے خلاف آپ کو یاد ہوگا وزیرستان امن مارچ بھی کیا تھا، اور اس قسم کے احتجاج بھی کر رہے تھے کہ اس میں ہمارے پاکستانی معصوم بچے، معصوم خواتین شہید ہو رہی ہے۔ تو اس وقت اس نے کیا کہا آصف علی زردانی نے کہ آپ ڈرون حملے کریں، آپ فکر ہی نہ کریں کہ میڈیا میں کیا کچھ آ رہا ہے، ہم سنبھال لیں گے، میں سنبھال لوں گا۔ یہ ان کا موقف تھا، اور انہی دنوں میں فضل الرحمان امریکن سفیر این پیٹرسن کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے خدمت کا موقع دے، میں ان دونوں سے اچھی خدمت کروں گا۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان آئے تو میں آپ کو ایک جو حقائق شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 400 ڈرون حملے ہوئے تھے پچھلے 2 حکومتیں جو گزری، 400 ڈرون حملے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس انداز سے ہماری دہشت گردی میں اضافہ ہوا، کیونکہ ایک گھر میں اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے وہاں پہ معصوم بچے شہید ہو جاتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں وہ اپاہج ہو جاتے ہیں، وہ پوری زندگی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے سامنے اپنی والدہ کی، اپنے والد کی، اپنے بچوں کی لاشیں پڑی ہو تو آپ کیا کرو گے؟ یہی مقدمہ عمران خان پوری دنیا میں لے کے گئے تھے اور کہا کہ ڈرون حملوں سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کی نہ صرف زمینی بلکہ فضائی سرحدوں کے تحفظ کو بھی آپ کو یقینی بنانا ہے۔ تو ڈرون حملوں کے اوپر عمران خان کا یہ بیان کہ کیا جو ہمارے ایک دہشت گرد لندن بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں برطانیہ اجازت دے دے گا کہ ہم ان کو ڈرون حملہ اس کے اوپر کرے۔ پھر اس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ تو 400 ڈرون حملے ہوئے تھے ان کے 10 سالوں میں، ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا پرائم منسٹر عمران خان کے جو 3.5 سال کی حکومت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی کہا کہ میں اپنے ایئر فورس کو حکم دیتا ہوں کہ اگر کسی نے ہماری فضائی سرحدوں یا ڈرون نظر آئے تو اس کو گرا دینا۔ تو اس کے اوپر بھی ان کو دکھ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ بات کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں کہ ماضی کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آ جاتا ہوں، ایک کلپ آپ کو دکھاتا ہوں شہباز شریف کا، ذرا آپ یہ دیکھیے، پھر میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، مطلب ہمیں اپنے 22 کروڑ عوام کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنا رزق حلال کے ذریعے۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے سنا
پرائم منسٹر عمران خان سے سوال ہوا تھا کہ کیا آپ اڈے دیں گے، اور ماضی میں امریکہ کو جو ہم نے اڈے دیے اس سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ ہمارے دہشت گردی کی جنگ کا حصہ بن کے اس کے بعد ہم نے 80,000 پاکستانی جانوں کا نقصان دیکھا، اپنے پاکستانیوں کو شہید ہوتے دیکھا۔ تو پرائم منسٹر عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا آپ اڈے دیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اڈے دینے سے انکار تھا، اڈے دینے سے انکار کی للکار عمران خان کی تھی۔ یہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی؟ وہ فضل الرحمان کی جماعت نے سینٹ میں قرارداد جمع کر دی ہے، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورت تھی آپ کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب دہشت گردی کی جنگ میں وہاں پہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی تھی خیبر پختونخوا میں، تو آپ نے اٹک کا راستہ تک بند کر دیا تھا۔ آپ کہہ رہے کہ کیا ضرورت تھی؟ ہم سے پوچھے، سوات کے لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے، آپ ملاکنڈ کے لوگوں سے پوچھے، آپ بات جوڑ کے ان معصوم بچوں کے والدین سے پوچھے جو اس دہشت گردی کی جنگ میں اور اڈے دینے کے بعد ان کے جنازے 70-80 بچے اکٹھے مدرسے میں شہید ہوئے، ان سے پوچھے، ان کے ماں باپ سے پوچھے، آپ مومن کے ان خاندانوں سے پوچھے جو 4-5 سال تک دربدر کی ٹوکریں کھاتے رہے، آپ خیبر ایجنسی کے لوگوں سے پوچھے جنہوں نے نہ صرف اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے، اپنے معصوم بچوں کے اور جوان بیٹوں کی لاشیں کاندھے پہ اٹھائی، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ وزیرستان کے لوگوں سے پوچھے، ساؤتھ وزیرستان کے لوگ 10 سال تک اپنے گھر سے باہر رہے، نارتھ وزیرستان کے لوگوں سے پوچھے، آپ ان لوگوں سے پوچھے جن کے جنازے اس دہشت گردی کی جنگ میں اٹھے ہیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کو قربان کیا ہے، یا تو جنازے اٹھائے ہیں، یا جن کو مجھ سے پوچھے، ہمارے گھروں میں آج بھی جو دہشت گردی کی جنگ کا نشانہ بنے، یا تو کوئی چلا گیا شہید ہو گیا، یا وہ آج تک پیرالائز ہے، اپاہج ہے، بستر پر ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں کیا؟ تم نے تو اپنی کرپشن بچانی ہے، تم نے تو اپنے ٹی ٹی سکینڈل میں جو مقصود چپراسی کے پیسے سامنے آئے وہ بچانے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ قومی غیرت کی بات ہے، میرے ملک کے اندر کوئی اڈے دے کے اپنے ہی لوگ مارے جائے، اس کی عمران خان نے مخالفت کی تھی، اور یہ لوگ کہہ رہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کا کنکلوڈ کروں گا میں، یہ جو اس وقت بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، یورپین یونین سے مخاطب ہو کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک سوال پوچھا، اور جرأت سوال پہلی دفعہ عمران خان نے کیا۔ اب عمران خان نے کیا سوال پوچھا تھا؟ جو فضل الرحمان کی جماعت جو اسلام کے نام پہ سیاست کرتی ہے اور عمران خان کے اوپر یہودی لابی اور پتہ نہیں کیا کیا کے الزامات لگاتے ہیں، جو اسلاموفوبیا کا، اسلام کا ترجمان بنا پوری دنیا میں، عمران خان نے سوال یہ پوچھا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ نے اس وقت ہمارے لیے آواز اٹھائی جب ہم دہشت گردی کی جنگ میں آپ سب کے پارٹنر بنے اور ہماری پاکستان کا نقصان ہوتا رہا؟ نہ صرف نقصان ہوا، ہمارا اکنامک لاس ہوا، ہمارے پاکستانی شہید ہوئے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے 7,000 سے زائد جوان شہید ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے مورد الزام بھی ہمیں ٹھہرایا۔ تو کیا اس وقت آپ نے کوئی سوال پوچھا؟ کیا آپ نے ہمارے لیے آواز اٹھائی؟ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا۔ دوسرا یہ پوچھا کہ جو کشمیر میں نئے دور کا ہٹلر مودی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہا ہے، ان سے آپ نے سوال پوچھا؟ آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم غلام نہیں، ہم ایک خوددار ملک ہے، یہ لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، ہم نے خود ہی سے رہنا ہے، خود مختاری ہے ہماری۔ اس کے بعد یہ سارے اکٹھے ہو گئے کہ یورپین یونین کو ناراض کیا، حالانکہ یورپین یونین کے سربراہ اگلے دن فون کر کے پرائم منسٹر عمران خان کو کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ فضل الرحمان کی جماعت سینٹ جا کے عمران خان کے خلاف، اس بیان کے خلاف قرارداد جمع کرتی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ ملکی غیرت، قومی غیرت، ملکی خود مختاری اور ہماری خودداری کی بات تھی۔
لیکن جب آپ خودداری کی بات کرتے ہیں، خود مختاری کی بات کرتے ہیں، تو میری پاکستانیوں اس کی قیمت بھی ہوتی ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ پوری دنیا میں اسلام کو متحد کرنے اور اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانے والے اور عالم اسلام کے ترجمان بنو گے تو بڑی بڑی طاقتوں سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کے حوالے سے، کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اظہار رائے کی آزادی پہ ہماری دل آزاری کر کے اور ہمارے اوپر فریڈم آف سپیچ کے قوانین لاگو کر کے۔ لیکن ایک مرد مجاہد عمران خان نے ان کی جتنی محنت تھی اور جتنا پروپیگنڈا تھا اس کا ستیاناش کر دیا۔ تمام پروپیگنڈا دم توڑ گیا سچ بولنے سے، اسلام کا اصل بیانیہ پھیلانے سے اور اس کا ذکر کرنے سے، دین کا کے پیغام کا ذکر کرنے سے۔ تو میرے پاکستانیوں، پھر اس کے بعد تو سازشیں بھی بنی جاتی ہے، اندرونی سطح پہ مہرے بھی بہت ہیں، اور مہرے آپ کو ہر جگہ پہ نظر بھی آتے ہیں۔ تو میں اب آتا ہوں اور چند سوال کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ OIC کا اجلاس 23 مارچ کو ہونے جا رہا ہے، مطلب پورے عالم اسلام کو عمران خان متحد کر کے پاکستان بلا رہا ہے، اور 22 اور 23 تاریخ کو پورے دنیا کے مسلمان وزرائے خارجہ اسلام آباد میں انشاءاللہ ہوں گے، اور یہ عمران خان کی ایک اور بہت بڑی کوشش ہے عالم اسلام کو متحد کرنے کی۔ جب یہ کوشش ہو رہی تھی تو یہاں پہ عدم اعتماد کا راگ الاپا جا رہا تھا۔ فضل الرحمان کا اعلان ہوا کہ 23 مارچ کو ہم اسلام آباد روانہ ہوں گے، تو فضل الرحمان صاحب 23 تاریخ کو تو پورے عالم اسلام کے وزرائے خارجہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ جب اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہو گئی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، جب OIC کے تمام رہنما اسلام آباد آ رہے ہیں، اس وقت عدم اعتماد اور ان چیزوں کو آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ اور یہ جو ضمیروں کے سوداگر آپ بنے ہو، اور ضمیر فروشی کے پورا جو سندھ ہاؤس اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ نے تو اپنے مارچ کے اوپر سندھ کے عوام کی ترقی کا پیسہ جو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جاتا تھا وہ پیسہ آپ نے استعمال کیا، لیکن جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس موقع پر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا آپ پوری پاکستانی قوم کو اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح دیر، سوات، حافظ آباد، ساؤتھ پنجاب یہ بڑے بڑے جلسے ہوئے اور عمران خان کے لیے پوری پاکستانی قوم نکل آئی۔ انشاءاللہ 27 تاریخ کو اسلام آباد ڈی چوک میں پوری پاکستانی قوم آئے گی، اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ پاکستانی قوم خوددار ہے۔ ہمارے اندر یہ جو چند سیاسی لوگ ہیں، سیاسی خاندان ہے، جنہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی، یہاں پہ پیسہ لوٹا، پاکستانی قوم کا خون چوسا، باہر جائیدادیں بنائی، جن کے فیک اکاؤنٹس ہو، جن کے افشور اکاؤنٹس ہو، جن کی باہر جائیدادیں ہو، وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ اور میں اپنے پاکستانیوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے کا سے جو انکار کیا اور ایبسولوٹلی ناٹ بولا، کیا یہ آپ کی دل کی ترجمانی ہے؟ کیا آپ کی دل کی آواز ہے؟ کیا آپ بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے تھے ہمیں اور جنازے نہیں اٹھانے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ نے نکلنا ہوگا اور ساتھ دینا ہوگا۔ میرے پاکستانیوں، اور آپ تو نکلے، لیکن آپ نے ان سے سوال پوچھنا ہے، اور سوال پوچھیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں فیصل آباد میں جو ایک MNA تھا، اس کے شہر میں بھی لوگ نکل آئے، دوسری جگہ پہ لوگ نکل آئے کہ ایک تو ضمیروں کے سوداگر ہے، دوسرے ضمیر فروش ہے، کہ عمران خان نے جب خودداری کی بات کی، ایبسولوٹلی ناٹ بولا، ڈرون گرانے کی بات کی، یورپین یونین کو جرأت سوال کیا، تو اس کے بعد آپ سب متحد ہو گئے اور بیرونی اور اندرونی سازشیں شروع ہو گئی۔ تو اب سوال پوچھیں گے، اور میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ سرکس تو ختم ہو جائے گا، یہ آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ تو ساری ضمیر فروش عمران خان کے ساتھ تو ان کا مقابلہ ہے نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ نظریے اور ذاتی مفادات کی جنگ میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، نظریہ جیتے گا، ذاتی مفاد کو شکست دی ہوگی۔ کاز کے لیے اور ذاتی مفادات کی لڑائی میں کاز ہی جیتے گا،
بڑا مقصد جیتے گا. یہ پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی خودداری، پاکستان کی سالمیت کی بات ہے. یہ اسلام کی ترجمانی کی بات ہے. یہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بڑی اور مؤثر آواز کی بات ہے. اور اس کے بعد OIC تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہے. تو جب بھی میں باقی جماعتوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے لوگ انشاءاللہ یہ پاکستانی اگر ایک ریڈیو والا بھی ہے، چھوٹا دکاندار بھی ہے، ایک رکشے والا بھی ہے، ایک ڈرائیور ہے، ایک تنخواہ دار ہے، جب بھی آپ جہاں پہ جائیں گے آپ سے سوال ہوگا کہ جب ملک کا وزیر اعظم عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے، میری جان بھی اس مقصد کے لیے چلی جائے میں پھر بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ تو کڑا ہے، اس کی جماعت تو کڑی ہے، اس کی حکومت تو کڑی ہے. لیکن جو MNA چاہے وہ نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، وہ اگر اس سازش میں حصہ بنے گا اور یہ جو عدم اعتماد کا ایک پتہ نہیں کہ ایک تماشا لگایا ہوا ہے اس میں حصہ دے گا، وہ سوالوں کے جواب دے گا. ہماری پاکستانی قوم غیرت مند ہے. آپ کہتے ہو کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں بولا، فضل الرحمان کہتا ہے کہ یورپین یونین کو للکارا کیوں، لیکن قوم خوددار ہے، قوم کڑی ہے، قوم غیرت مند ہے، قوم خودداری چاہتی ہے. تو میرے پاکستانیوں، یہ جو لوگ یہاں پہ روزانہ سرکس لگاتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. جو آپ کو یاد ہوگا وے آف دی ورلڈ ایک کتاب ہے جس میں فرزند زرداری کو اس کی والدہ فون کرتی ہے کہ بیٹا آپ کے اکاؤنٹس مطلب جو ہم نے کرپشن کی ہے وہ پیسہ کہاں کہاں پہ پڑا ہے. تو جب وہ دنیا وہ سنتی ہے تو کیا یہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں؟ یہ بات نہیں کر سکتے. تو میرے پاکستانیوں، اس وقت یہ تمام چیزیں چل رہی ہے آپ کے سامنے ہیں، اور جو پاکستان اور پاکستان کی جو ایک بہتر ہماری پالیسی جا رہی ہے اس کے خلاف اگر کوئی اس قسم کے ہتھ کنڈے ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں گے پورا پاکستان اس وقت ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے. سینٹ میں بھی آپ نے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادوں کو دیکھا تھا، ووٹ خرید رہے ہیں کیونکہ ان کا قوم سے، ملک سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. یہ تو ضمیروں کے سوداگر ہے اور یہ ضمیر فروش ہے، ادھر جھک جاتے ہیں، بات نہیں کر سکتے. تو یہ تو چند چیز میں یہ چیز ختم ہو جائے گی. لیکن میرے پاکستانیوں، پاکستان کی خود مختاری اور خودداری کا یہ مقدمہ جاری رہے گا. عمران خان اسی طرح آواز اٹھاتا رہے گا. آج میں آپ سب سے اس لیے بات کر رہا تھا کہ ہم سب کے لیے خوشی کا مقام ہے اور آج ہمیں یوم تشکر منانا چاہیے کہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف ایک علم بلند کیا تھا، آواز بلند کی تھی، عالم اسلام کی ترجمانی کا آغاز کیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اقوام متحدہ کے ایوان میں اس کے خلاف قرارداد منظور ہو گئی ہے اور ہر 15 مارچ کو انشاءاللہ عالمی دن منایا جائے گا اسلاموفوبیا کے خلاف. آپ سب کا شکریہ.